تم اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے راہیم، افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے شانے پر تھپڑ مارتی تعصب سے بولی تھی۔ پھوپھو اب ایسے تو نہ بولیں، وہ تو میں اس کو صرف ڈرا رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستا ہوا ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس کے دونوں بازوؤں پر تمہارے سخت جنگلی ہاتھوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آئمنٹ لگایا ہے میں نے، کوئی ایسے بھی پکڑتا ہے نازک سی جان کو؟ آئی ایم سوری پھوپھو، وہ سب ان انٹینشنلی ہوا۔ وہ دل سے شرمندہ ہوا تھا اپنی بے ساختہ حرکت پر۔ انہوں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت چھت پر کھڑے تھے جبکہ وہ اس کی آمد سے بے خبر نیچے بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ عورت ایسی باتوں کو دل پر لے لیتی ہے پاگل۔ اب کہ انہوں نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ وہ عورت نہیں ہے پھوپھو۔ اس کی بات پر فائزہ نے اسے گھورا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے وہ میرے بچپن کی بیوی ہے۔ اس کے جلدی سے بات پوری کرنے پر وہ ہنسی تھیں، اور یہ بات ان 15-16 سالوں میں اسی نے مجھے رٹوائی ہے۔ تب تک تو اس کی زبان فراٹے بھرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ اب ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ فائزہ نے اس کے چہرے پر خوشگواری محسوس کرتے سکون کا سانس لیا تھا۔ آپ کی بیوقوف بھتیجی کی ہر بات۔ آخر کو میں آپ کے بچپن کی بیوی ہوں، آخر کو آپ میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ یا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے یا یہاں پر ختم۔ وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اور تم نے اپنی اسی بچپن کی بیوی کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کی۔ افسوس ہے تم پر راہیم حسن، وہ اسے افسوس سے دیکھتی بولی تھیں۔ وہ چاکلیٹ، پھول، وہ اب کے ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ تم سے تو اب اسے ایک پتے کی بھی امید نہیں۔ وہ بالکل بھی نہیں ہنس رہی تھیں اب۔ وہ اور زور سے ہنسا تھا۔ ساری زندگی اس کو ڈانٹتے ہوئے آئے ہو، پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں کیا سوچنے لگی ہے اب؟ ان کے پوچھنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ کھڑوس، سڑیل، جس نے بچپن کے شوہر ہونے کے ناطے کبھی اس کا اسائنمنٹ نہیں بنایا، کبھی اسے پیار سے نہیں دیکھا، اور تو اور اسے کبھی راتوں کو کال نہیں کی، جیسے جج بن کر وہ صرف اس لیے گنہگار ثابت کر رہی تھی کہ اس نے کبھی اپنے بچپن کی بیوی کو ایک پھول تو کیا، ایک پتا بھی نہیں دیا تھا۔ وہ مزے سے اپنے سنگین جرم گنوا رہا تھا، اور جیسے محبت کرنی بالکل بھی نہیں آتی۔ وہ اس کی بات کو مکمل کرتی بولی۔ وہ دونوں ہاتھ چھت کے منڈیر پر رکھتا زور کا کہکا لگا گیا تھا۔ میں نے بھی جواباً کہہ دیا اس سے۔ وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت محسوس کر کے وہ نچلا لب دانتوں میں دباتا اسی شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ میرا نکما بھتیجا میری دیوانی بھتیجی کو اب خود ہی بتائے گا کہ اسے محبت کرنی آتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہکا لگایا تھا۔ میں تو بتا دوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر سوچ لیں، پھر وہ نئی شکایت لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، پر اس کی آنکھوں سے چھلکتی جذبات سے بھرپور چمکتی شرارت محسوس کرتی وہ ہنستے ہوئے اس کا کان پکڑ گئی تھی۔ خبردار راہیم، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا، وہ بہت معصوم ہے۔ یہ مجھ سے زیادہ اور کون جان پایا ہوگا کہ وہ کتنی معصوم ہے پھوپھو۔ اس نے سر دہا بھرتے اپنا کان چھڑوایا تھا۔ میں نے آج اس کی باتوں سے جانا۔ یہ ٹھیک ہے اسے تم سے روایتی شکایتیں ہیں، وہ تم سے اپنے شوہر ہونے کے ناطے وہی سب کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے جو آج کل لوگ صرف ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہن کر رہے ہیں۔ پر راہیم، وہ اس رشتے کی گہرائی سے بالکل نابلد ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی تھیں۔ پھوپھو، اس کی یہی ناواقفیت نے آج تک کیسے کیسے میرا امتحان لیا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اس کی نظروں میں راہیم حسن اگر کھڑوس ہے، سڑیل ہے، تو پھوپھو اتنے سالوں سے اس کا بچپن کا شوہر اسی کی محبت اور معصومیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی نظر میں برا بنتا آیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو جکڑتا بولا تھا۔ فائزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ راہیم حسن جو ابھی صرف 8 سال کا ہوا تھا، تو اس کے دادا نے اس کا نکاح اس کی 1 سال کی چچا زاد ہیر انعام سے کر دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ رشتہ کیا ہوتا ہے، پر سب سے وہ یہی سنتا آیا تھا کہ ہیر انعام اس کے نکاح میں ہے اور صرف اسی کی ہے۔ راہیم حسن قدرتی طور پر ہیر انعام کو اپنی زندگی کا حصہ مانتا چلا گیا تھا۔ 14-15 سال کا ہوا تو دوستوں نے اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا۔ یہاں آ کر راہیم حسن کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اس سے 7 سال چھوٹی، بالکل چھوٹی سی بچی، اور وہ بلوغت میں قدم رکھتا جوانی کی دہلیز کو چھو رہا تھا۔ وہ اب ہیر کو پہلے کی طرح اپنی گود میں نہ بٹھا پاتا۔ پہلے کی طرح وہ اس کے رونے پر اس کے آنسو صاف کرتے اس کا گال نہیں چوم پاتا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔
وہ 16-17 سال کا ہوا تو وہ 9-10 سال کی ہنوز معصوم سی بچی تھی جو اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کرنے آتی تھی، لیکن اب وہ بدلنے لگا تھا۔ کچھ غلط ہو جانے کے خوف سے اسے اپنے پاس آنے پر بری طرح ڈانٹ دیتا، جھڑک دیتا۔ وہ 12-13 سال کی ہی ہوئی تھی کہ زرینہ اسے رحیم کے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی۔ وہ بھی غیر محسوس طور پر اس کا عادی ہوتا چلا گیا تھا، لیکن رحیم حسن کو اسے دیکھ دیکھ کر غصہ آتا۔ وہ 20 سال کا ہوا تب بھی وہ 13 سال کی بچی ہی تھی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا تھا، پر وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ زرینہ کی یہ بات اس کے کچے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ رحیم حسن صرف اسی کا ہے، وہ بچپن سے اس کا تھا اور بڑے ہو کر بھی اسی کا ہوگا اور ساری زندگی اسی کا رہے گا۔ وہ خود بخود اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ بچپن کا ساتھ تھا، نتیجتاً اسے کبھی رحیم سے اس خاص رشتے کی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وقت تھوڑا اور گزرا اور گزرتا وقت رحیم حسن کے لیے مزید آزمائشیں لاتا رہا۔ وہ بڑی ہوتی گئی، جوانی، دلکشی، معصومیت اور خوبصورتی کا امتزاج، اور سب سے بڑی طاقت اس کے درمیان موجود مضبوط شرعی رشتے میں بندھی ہیر انعام رحیم حسن کے سامنے تھی۔ وہ کبھی بغیر دوپٹے سامنے آ کر اس کا ضبط آزماتی تو کبھی بے تکلفی سے اس کے پاس بیٹھ کر۔ اس پر ستم یہ کہ ہیر انعام اس رشتے کے تقاضوں سے اب تک انجان تھی، جس کی بڑی وجہ خود رحیم حسن ہی تھا۔ اس نے کبھی اس کو اپنی قربت محسوس ہی نہیں کروائی تھی۔ اس رات جب وہ ٹیسٹ پیپر کے سلسلے میں اس کے کمرے میں تھی، اسی لمحے رحیم حسن نے زندگی میں پہلی بار ہیر رحیم کے چہرے پر اپنی قربت کے انوکھے رنگ دیکھے تھے۔ اس کا دل مزید شرارت پر آمادہ تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ خود پر قابو پا گیا تھا، اور ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھی اسی سے شوہروں والی اہمیت نہ دینے پر لڑ رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کتنی معصوم ہے، یہ سب چیزیں بدلے میں جو مانگتی ہے وہ رحیم حسن کو خود ہی منظور نہیں تھا۔ اس طرح وہ اپنے بچپن کے اس مقدس رشتے کی توہین کر جاتا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ اس رشتے میں بندھنے کے بعد سے ہی کرتا آیا تھا۔ شاید اسی لیے جب فیصل، جو کہ فائزہ کی نند کا بیٹا تھا، جو کینیڈا میں رہتی تھی، جب پاکستان آیا تو ہیر پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پریشی کی سالگرہ کے دن بار بار اس کے سامنے آنا، اس سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈنا، رحیم کی نظروں سے یہ سب مخفی نہیں تھا۔ وہ فائزہ کا لحاظ کیے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا، پر فیصل اتنا اتاولا ہوا کہ اسی فنکشن میں اس نے ہیر سے شادی کرنے کی بات فائزہ کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہیر کا نکاح بچپن سے ہی رحیم سے ہو گیا تھا۔ رحیم، جو اسی سلسلے میں فائزہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں آ رہا تھا، اس کی بات سن کر دروازے پر رکا تھا۔ "اٹ از جسٹ اے چائلڈہڈ نکاح مامی، ہی کین ڈیورس ہر"۔ یہ صرف بچپن کا نکاح ہی تو ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ خود پر قابو کھوتا آگے بڑھتا، درستگی سے اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ "شی از مائی وائف ڈیم اٹ، ہاؤ ڈیئر یو"۔ وہ میری بیوی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر مکہ مارتا، پیچھے سے فائزہ کے شوہر عاطف نے اسے سنبھالا تھا۔ بات اسی کمرے میں ختم ہو گئی تھی۔ فیصل مارے خوف کے اگلے ہی دن ماں کے روکنے کے باوجود واپس کینیڈا چلا گیا تھا۔ اس نے اتنا انتظار بھی کچھ اس کے بچپنے اور کچھ اس کی پڑھائی ختم ہونے کے لیے کیا تھا، پر اب رحیم حسن مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی بڑی وجہ ہیر کا اس کی محبت سے بدگمان ہونا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فواد، جو کہ اس کے بچپن کا دوست تھا، وہ گھر والوں سے چھپ کر نائمہ سے نکاح کر چکا تھا، اور فواد ابھی یہ نکاح مخفی رکھنا چاہتا تھا، لیکن نائمہ نے رو رو کر اس سے مدد مانگی تھی کہ وہ فواد کو سمجھائے۔ بڑی سہولت سے وہ ان دونوں کا مسئلہ تو حل کروا چکا تھا، پر اپنا الجھا بیٹھا۔ ہیر کی فون کال کو فواد اور نائمہ دونوں نے ہی انجوائے کیا تھا، پر وہ اپنا غصہ قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ عید میں ابھی 10 دن تھے، وہ اب گھر میں بات کرنے والا تھا۔ عید کی رات کو ہیر کی اپنے کمرے میں رخصتی کی۔ اس کی زندگی میں تو وہ پہلے ہی شامل تھی۔ فائزہ کو اپنے بھتیجے پر فخر ہوا تھا، انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ "پھوپھو، اس سے پہلے کہ آپ کی دیوانی بھتیجی میرے ابا سے مجھے جوتے کھلوائے، آپ رخصتی کی بات کریں"۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھیں۔ "جلدی کیا ہے بھتیجے"، وہ اب اسے چھیڑنے لگی تھیں۔ "ابھی بھی جلدی ہے پھوپھو، ایک تو آپ کی بھتیجی نے اتنے سال صرف بڑے ہونے میں لگائے ہیں"۔ اس کی دہائی پر فائزہ کا قہقہ جاندار تھا۔ "آپ بات کریں چچی امی اور چاچو سے"۔ عید کی رات کو ہیر رحیم
راہیم حسن کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے شرف بخشیں گی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ وہ زیر لب انشاءاللہ بولتی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھیں۔ اتنی جلدی ہے میرے بھتیجے کو؟ بالکل پھپھو، اس سے پہلے کہ آپ کی بے وقوف بھتیجی مجھ پر کوئی اور جرم عائد کرے، آپ بس آج ہی بات کریں سب سے۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ او یاد آیا، یہ پینو میڈم کیا فرما رہی تھیں؟ تم معافیاں مانگ رہے تھے بھائی سے، شادی نہیں کر سکتا؟ ان کے پوچھنے پر وہ ایک بار پھر تپا تھا۔ کل پینو بیگم کی گردن تو میں توڑوں گا۔ اس نے سچ میں ہاتھوں سے گردن مروڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ صبح پینو نے اسے حسن صاحب کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت ان کے پاس گیا تھا۔ لو برخوردار، یہ اقبال صاحب کی بیٹی کا کارڈ آیا ہے۔ وہ اس کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی کا کارڈ رکھتے بولے، اور ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا انکار کرتا چلا گیا تھا۔ شادی پنجاب میں تھی۔ نہیں پاپا، میں نہیں، سیریسلی میں نہیں، وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتا بولا۔ شادیوں میں جانے سے اس کی جان جاتی تھی۔ یار تم ان کے بیٹے کی شادی میں بھی نہیں گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، لیکن شادی نو پاپا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی وقت باہر کان لگائے کھڑی پینو کو زرینہ نے ڈانٹ کر بھگایا تھا۔ نہیں پاپا نہیں، مجھے معاف کر دیں، شادی میں نہیں کر سکتا۔ اور انہی آدھی ادھوری ورڈز کو جوائن کر کے ایک عقل مند خاتون نے دوسری عقل مند خاتون کو پوری فلم بنا کر سنا دی۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ اچھا سب چھوڑو، رات کا کیا سوچا ہے؟ بہت اچھا سوچا ہے، انشاءاللہ اپنی بچپن کی بیوی کی ساری شکایتیں دور کرنے والا ہوں۔ ان کی بات پر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دلکشی سے کہا تھا۔ آپ بس رات 12 بجے سے پہلے تک اسے لے آئیے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، ردا کی کب سے کالز آ رہی ہیں، اللہ حافظ۔ وہ عجلت میں انہیں گلے لگاتا یہ جا وہ جا۔ پھپھو میں رہنے آئی تھی اور آپ مجھے واپس گھر لے آئیں، وہ خفا ہوتی بولی تھی۔ میری جان، ردا اکیلی کیسے سوئے گی؟ اس کے فون پر فون آ رہے تھے، وہ 11 بجے اسے لیے واپس آ رہی تھیں۔ اب ان کا یہاں رہنے کا پروگرام تھا۔ عاطف انہیں ڈراپ کر کے چلے جاتے۔ بچے اپنے چاچو کے ساتھ گھر میں ہی تھے۔ گھر آتے آتے 11:20 بج گئے تھے۔ اتنی دیر کر دی پھپھو، ردا اس کا ہاتھ تھامتی اسے اندر لے جاتی بولی۔ بھابھی لوگ سب سو رہے ہیں کیا؟ انہوں نے گھر میں سناٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ جی پھپھو، اوپر آ جائیں، جلدی کریں، اپنی اس پرنسس کو بھی ریڈی کریں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ کون پرنسس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، لیکن پھر بیڈ پر پڑے خوبصورت ڈریس کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکی۔ پیور شفون کا رائل بلو فلیئر کرتا، جس کے چاروں اطراف میں ریڈ اور کریم کلر کے خوبصورت سی امبرائڈری کی گئی تھی۔ کونیوں تک آتی شفون کی سلیوز، جس میں استر نہ ہونے کے سبب وہ بالکل باریک سی معلوم ہو رہی تھی، پر کلائیوں میں ویسی ہی امبرائڈری تھی۔ کریم کلر کا انٹریز ٹراؤزر، سلیوز کے جیسا ہی باریک شفون کا دوپٹہ، جس کے چاروں اطراف ریڈ اور کریم ہلکی سی امبرائڈری کی وجہ سے دوپٹے میں وزن پیدا ہوا تھا۔ پاس ہی گولڈن ہیل کے نازک سے سینڈلز پڑے تھے۔ یہ سب پہن کر حیران ہو جانا۔ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ ردا نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھمائے تھے۔ وہ بدکی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں کیوں پہنوں؟ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ پھپھو آپ بڑی ہیں، میرا خیال ہے آپ ہیر کے کپڑے چینج کر سکتی ہیں۔ ردا کے سنجیدگی سے کہنے پر فائزہ نے سچ میں کپڑے تھامے تھے۔ لیکن پھپھو، وہ تذبذب کا شکار تھی۔ خود جانا ہے یا میں آؤں؟ مجبوراً اسے کپڑے لے کر واش روم جانا پڑا تھا۔ فائزہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے اچھا خاصا تیار کر دیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 11:55 بجا رہی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اتنا تیار ہو کر کرنا کیا ہے۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ فراک گھٹنوں سے بھی 2 انچ اوپر تھی۔ اس پر باریک سی شفون سلیوز، بوٹ گلا، دوپٹہ فائزہ نے بالکل گلے کا پھندا بنایا ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ بے ساختہ نیچے کیا تھا۔ او ہو، کون دیکھ رہا ہے ابھی تمہیں؟ خبردار جو اس کو ہاتھ لگایا تو۔ انہوں نے اسے ڈپٹتے ہوئے پھر سے دوپٹہ سیٹ کیا تھا۔ پھپھو، یہ اتنا ماڈرن ڈریس لایا کون ہے؟ قسم سے امی دیکھیں گی نا تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس نے بے اختیار شفون سلیو سے نظر آتے بازوؤں کو دیکھا تھا۔ ردا نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط۔ وہ تو نہیں، پر شاید کوئی۔ ردا کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی فائزہ نے اسے ٹوکا تھا۔ نازک سی ہیلز والے سینڈلز، شکر تھا ہیل اتنی بڑی نہیں تھی۔ بالوں کو سائڈ کی مانگ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ کانوں میں وائٹ اور ریڈ نگوں کے چھوٹے سے ٹاپس۔
ریڈ اور پنک امتزاج کی گہری لپسٹک اور آنکھیں، نشیلی آنکھیں اور اس پر خمدار گھنی پلکیں، لائنر اور مسکارے سے سجی مزید قاتل لگتی۔ اس کا اپنا دل ہی دھڑکا گئی تھی۔ وہ از حد کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب پاس پڑا اس کا موبائل بجا تھا۔ ہیر جلدی سے چھت پر آ جاؤ، پھوپھو اور میں کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ردا سنو۔ ردا اس کی سنے بغیر ہی فون رکھ چکی تھی۔ اف، خود اسی گندے حلیے میں گھوم رہی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کس پارٹی کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ راستے میں رحیم حسن کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل سر پٹ دوڑا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے ایسے دیکھ لیا تو، اف، نہیں بھاگو ہیر۔ وہ تیزی سے اوپر بھاگی تھی۔ گئی پھوپھو، ہائے۔ ردا نے فائدہ کی پشت پر چہرہ رکھے خوشی سے چہکتے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ہال سے آتی سیڑھیوں پر چھپ کر کھڑی تھیں۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ اپنا دل سنبھال لینا میری جان۔ اس کا جاندار کہکا دونوں کی ہی سماج سے ٹکرایا تھا۔ بس اب میرا کھڑوس سڑیل بھتیجا تو گیا۔ یا تو ہوش ٹھکانے لگیں گے محترم رحیم حسن کے، یا تو چاروں شانے چت ہوں گے۔ پھوپھو، آپ نے ہیر کو دیکھا نہیں تھا کیا؟ ردا نے اس کی بات اچکی تھی۔ انہوں نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے میں تو خواہ مخواہ اپنے شہزادے بھتیجے کو نکما سمجھتی رہی تھی۔ وہ ہیر کا ڈریس دیکھتی اش اش کر اٹھی تھی۔ ردا چھت پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ پوری چھت چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹس سے جگمگا رہی تھی۔ درمیان میں رکھی میز پر خوبصورت پھولوں کا بوکے اور کچھ باکسز رکھے تھے اور آنکھوں میں چمک لیے آگے بڑھی تھی۔ میز کے پیچھے چھت کی دیوار پر ایک سنہری بینر لگا تھا جس پر خوبصورتی سے اس کا نام کسی کے نام سے جوڑ کر لکھا گیا تھا، ہیر رحیم حسن۔ وہ مبہوت سی آگے بڑھتی ٹیبل تک آئی تھی۔ بالکل اچانک اس کے نتنوں سے گلابوں کی معطر خوشبو ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کسی کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس پر جذبات سے بھرپور بھاری دلکش لہجہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ وہ ایک دم پلٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھلا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا، اس کا بچپن کا شوہر۔ رحیم حسن بلیک ٹو پیس میں ہاتھوں میں بوکے لیے، ہونٹوں پر دلکش مسکان سجائے اور آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے، مبہوت تھا اسی کو دیکھ۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہیر رحیم حسن دونوں ہی مبہوت ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جہاں رحیم حسن کے لبوں کی دلکش مسکان اور آنکھوں سے امڑتے محبت کے جذبات ایک انکہی داستان سناتے ہیر رحیم کو بے خود کر گئے تھے، وہیں ہیر رحیم کو سرتا پیر اپنے لائے ہوئے لباس میں دیکھتے ہوئے رحیم حسن اس کے خوبصورت سراپے اور حسین آنکھوں کے سحر میں کھویا تھا۔ وہ اس مشرقی لباس میں کوئی ماڈرن سی ماڈل لگ رہی تھی۔ رحیم کی محبت بھری جذبات سے بھرپور نظروں کے ارتکاز سے ہیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک دم اپنے بازوؤں میں سمٹتے ہوئے اس نے رخ پھیرا تھا۔ رحیم جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سر کو جھکا کر اپنے ہاتھوں میں تھامے بوکے کو دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، پھر چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ نظریں زمین پر گاڑے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر ہیر خود میں سمٹتی جا رہی تھی اور اس کی یہ حرکت رحیم کا دل مزید بے ایمان ہونے پر آمادہ ہوا تھا۔ آج تو تمہارا بچپن کا شوہر اپنی بچپن کی بیوی کے لیے اتنے سارے پھول لایا ہے، لوگ ہی نہیں۔ وہ اس کے منموہنے روپ کو اپنی آنکھوں میں سماتا بوکے آگے کیے ہوئے تھا۔ ہیر کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی ہونٹوں کی ساخت میں خوبصورت مسکراہٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے بامشکل نگاہیں اٹھا کر اس کے ہاتھ سے بوکے لیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کتنی منتیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے شرارت بھرے لہجے پر ہیر نے اپنی آنکھوں میں خفگی سموئے اسے دیکھا تھا۔ ایسے تو نہیں دیکھو یار، پہلے ہی خود کو نہ جانے کیسے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کی بات پر ہیر نے فوراً سے پلکیں جھکائی تھیں۔ ان اٹھتی گرتی خمدار پلکوں میں کہیں رحیم حسن کا دل بھی اٹکا ہوا تھا جیسے۔ میں نے سوچا آج اپنی بچپن کی بیوی کی بہت ساری شکایتوں میں سے کچھ شکایتیں تو ضرور دور کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے بوکے لے کر میز پر رکھتا اب اس کے آگے ایک لوز شیٹ لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہیر نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ شیٹ پکڑی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، وہ سر کو ہلکا سا خم دیے اپنی گردن کھجاتا بولا۔ اس نے ایک نظر شیٹ پر ڈالی تھی۔ حیرت کا ایک جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا، یہ تو وہ اسائنمنٹ ہے جو ابھی کل ہی ملا ہے ہمیں۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ بالکل، تمہارا اس بار کا اسائنمنٹ تمہارے بچپن کے شوہر نے بنایا ہے۔ کچھ تو فائدہ ہو تمہیں ایک عدد بچپن کے شوہر رکھنے پر۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ راہم نے اس کی ہنسی کو دل میں اتارا تھا۔ لیکن یہ تو انکمپلیٹ ہے، وہ شیٹ کو آگے پیچھے دیکھتی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ 20 منٹ میں ایک ہی پیراگراف لکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کل کا دن ہے نا، آرام سے کر لوں گا۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ پھر ہنسی تھی۔ اب وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ لو، اس نے اس کے آگے ایک چاکلیٹ لہرائی تھی۔ وہ ہنسی تھی۔ بس ایک؟ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتی وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک چاکلیٹ دینا زیادہ رومانٹک لگتا ہے۔ اس کی بات پر اب کہ اس کی ہنسی شرمیلی مسکان میں تبدیل ہوئی۔ راہم نے بغور اس کے دل فریب روپ کو دیکھا تھا۔ پر مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میری بچپن کی بیوی اتنے سالوں سے چاکلیٹ اور پھولوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اس حساب سے تو مجھے پھولوں کا پورا باغ اور چاکلیٹ کی پوری فیکٹری لے آنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کا پورا ڈبہ تھماتا بولا۔ وہ جھمبی تھی۔ میں موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھتی اپنی جم مٹانے کو بولی تھی۔ ساتھ ہی اس کی پرشوق و طاق نظروں کی تاب نہ لاتے اس نے غیر محسوس طور پر رخ پھیرا تھا۔ کب اس نے راہم کا یہ روپ دیکھا تھا؟ مجھے میرے بچپن کی بیوی پھر بھی اچھی لگے گی۔ وہ دونوں شانوں سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر بولا۔ اس کا بھاری گھمبیر لہجہ ہیر کی ہتھیلیاں بھگو گیا تھا۔ اب کہ اس کی پلکوں سے اٹھنے سے انکار کیا تھا، جیسے بچپن سے اچھی لگتی آئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتا بولا۔ جھوٹ! وہ ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کرتی ناراضگی سے بولی تھی۔ آنکھوں میں اب واضح نمی تھی، جسے محسوس کرتے راہم تڑپا تھا۔ ہیر! اس نے ہنوز شانوں سے تھامے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تھا، پر بازوؤں میں ہوتی تکلیف سے بے اختیار ایک سسکی ہیر کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ ہیر نے اپنے بازوؤں پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ آئی ایم سوری ہیر۔ پھر بڑی محبت اور نرمی سے راہم نے اس کے بازو سہلاتے ہوئے اسے خود میں سمویا تھا، اور اس کے سینے پر سر رکھے ہیر راہم رو دی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ کبھی مجھے اپنی بچپن کی بیوی ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دی۔ وہ اس کے کوٹ کا کالر تھامے اس سے اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ مانتا ہوں یار۔ وہ اسے محبت سے تھامے سارے الزامات کو قبول کر رہا تھا۔ ہر وقت ڈانٹتے رہے۔ اس کے کوٹ کے کالر کو ہلکا سا کھینچا گیا تھا۔ ڈرتا تھا، دھیما لہجہ۔ آپ ڈراتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ آپ کے ڈر سے تو وہ بھوت بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوگا۔ وہ اب سو کرتی بولی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہیر سچ بتاؤ تو راہم حسن تم سے ڈر گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جو سر جھکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ پھر بڑے آرام سے اسے خود سے ہٹاتے ہوئے پاس پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں، سب کو ہی اپنی بیویاں ڈراؤنی لگتی ہیں، اور آپ کے ساتھ تو یہ ظلم بچپن سے ہوا ہے۔ وہ اب کے چڑھ کر بولی تھی۔ وہ زور سے ہنستا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ہیر کا دل انوکھی لے پر دھڑکا تھا۔ تمہاری اس معصومیت سے ڈرتا تھا میں۔ گزرے 11-12 سالوں میں تم نے مجھے کتنا ڈرایا، کتنا تڑپایا ہے ہیر۔ اگر ابھی بتایا تو تم نیچے بھاگ جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے تھے، پر وہ اپنی گرفت سخت کر گیا۔ پھر اپنی جیب سے سفید رنگوں کا خوبصورت سا بریسلٹ نکال کر اب اسے پہنا رہا تھا۔ تمہاری لاپرواہیاں کیسے کیسے میرا امتحان لے جاتی تھیں۔ تم مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہوئے کسی بھی وقت میرے ایمان کو ہلانے کے لیے میرے سر پر سوار ہو جاتی تھیں۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ سرزد ہو جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری معصومیت کو ٹھیس آئے۔ بس اس لیے وہ اب اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہیر اسے دیکھے گئی تھی۔ 20 سالوں کے بعد آج وہ اپنی بچپن کی بیوی کو بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنی پرشوق نظروں سے آج وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی بیوی ہے، اور وہ اتنے سالوں میں اس سے بدگمان ہوتی رہی، اور وہ اس کی نسوانی عزت، اس کی معصومیت کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے اس کی نظروں میں برا بنتا چلا گیا۔ وہ محبت و عقیدت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے گئے۔ اپنی بچپن کی بیوی کے سارے الزام سر آنکھوں پر، وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا۔ پھر بڑی نرمی سے اس نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں سے اشک چومے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، پر ایک جان لیوا الزام نہیں برداشت کر پایا راہم حسن خود پر، اور پھپھو سے وعدہ کر کے آیا ہوں، خود پر یہ الزام تو آج مٹا کر رہوں گا۔
اس کی بات پر ہیر نے آنکھیں کھول کر سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کہ رحیم حسن کو محبت کرنی نہیں آتی۔ وہ اب اس کے ہونٹوں کو دیکھتے اس پر جھکا تھا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی تھی، اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اتنی دیر سے اس کا بچپن کا شوہر اس پر اپنی محبتیں ہی نچھاور کرتا، اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ پلیز، انداز التجائیہ تھا، وہ کہکا لگا گیا تھا۔ میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا، تم مجھے عشق کرنا سکھانا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ وہ شرم سے آدھی ہوتی اسی کے سینے پر سر رکھتی مستقل نفی میں ہلا رہی تھی۔ اچھا اوپر تو دیکھو ہیر، وہ اسے شانوں سے تھامتا کہہ رہا تھا۔ پر ہیر صاحبہ کو اب یقین آ گیا تھا، اور کامل یقین آیا تھا رحیم حسن کی محبت پر، اور اب وہ خود میں ہی ہمت نہیں پا رہی تھی رحیم حسن کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی، یہ جانے بغیر کہ ہیر رحیم حسن سے ہی چھپ کر اسی کے سینے میں پناہ لینا رحیم حسن کو پاگل کیے دے رہا تھا۔ کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھ رہا تھا۔ رانجھے صاحب، اب تک تو ہیر مان گئی ہوگی۔ فائزہ کی آواز پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسا تھا۔ ہیر سس پٹا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے سے اندر آئی تھی۔ ان کے پیچھے کیک پر بہت ساری موم بتیاں روشن کیے ردا تھی۔ میری دیوانی بھتیجی کو یقین دلا دیا، وہ ہیر کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتی پوچھ رہی تھی۔ پوچھ لیں خود ہی، وہ ایک نظر اس کو دیکھتا ہنسا تھا۔ ہاں تو بھتیجی، میرے نکمے بھتیجے کو محبت کرنی آتی ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے چلتی اس کے شانے پر سر چھپا گئی تھی۔ پھپھو، وہ منمنائی تھی۔ سب کے کہکوں میں اس کی اپنی ہنسی بھی شامل تھی۔ چلو چلو کیک کاٹو اب، ردا اسے کھینچتی ہوئی میز تک لائی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کیک کاٹا تھا، اور سب سے پہلا ٹکڑا جو فائزہ کے منہ میں ڈالنے والی تھی، رحیم نے اسی کے ہاتھ سے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ پھر بچا ہوا ٹکڑا ہیر کے منہ میں ڈالا تھا۔ فائزہ نے اسے گھورا تھا۔ اب بچپن کی بیوی کو اپنے بچپن کے شوہر کو سب سے پہلے کیک کھلانا چاہیے نا، وہ کندھے اچکاتا بولا تھا۔ ہیر بھائی نے کوئی گفٹ بھی دیا یا باتوں پر ہی ٹرخا دیا؟ ردا کی بات پر اس نے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ واہ بھتیجے، میں تو ایویں تمہیں نکما سمجھتی رہی۔ ان کی بات پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ چلو جی، اب ہم تمہاری بچپن کی بیوی کو کم از کم 7-8 دن تو مایوں بٹھائیں گے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں اپنے گھر بٹھا دیتی ہوں، تاکہ رخصتی تک کسی کی نظر نہ پڑے۔ ان کی بات پر جہاں ہیر کے چھکے چھوٹے تھے، وہیں رحیم نے انہیں گھورا تھا۔ کس کا مایوں پھپھو، کس کی رخصتی؟ وہ حواس باختہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ زور سے ہنسا تھا۔ جناب نے نکاح تم سے کیا تھا تو رخصت بھی تو تمہیں ہی کروا کر آئیں گے نا۔ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی تھامی تھی۔ وہ اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو آنکھوں میں بسائے مسلسل ہنس رہا تھا۔ لیکن پھپھو، میں اتنے دن مایوں بالکل بھی نہیں بیٹھوں گی، مجھے بکرا لینے جانا ہے، اور پھر اس کا خیال کون رکھے گا؟ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ یعنی اسے رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ لو دیکھو، میں تو سمجھی تھی کہ یہ کہے کہ اتنے دن ان کو دیکھے بغیر کیسے رہوں گی، اور یہاں بکرے کا خیال رکھنے کی فکریں پالی جا رہی ہیں۔ بھائی اللہ ہی خیر کرے آپ پر۔ رحیم کے کہکے پر وہ خفت زدہ ہوتی حسب عادت ردا کو دھموکا جڑنے کو تھی جب فائزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میاں، تمہارے بچپن کی بیوی بالکل ہی دیوانی ہے، وہ اسے خود سے لگاتی رحیم کو دیکھ کر بولی تھی۔ اور بچپن کی بیوی کا بچپن کا شوہر ان کے عشق میں دیوانہ بننے کو دل و جان سے راضی ہے۔ وہ اس کو دیکھتا سینے پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھکا تھا۔ ہیر رحیم کا دل آج رحیم حسن کی محبتوں پر ایمان لے ہی آیا تھا۔ پھپھو دیکھیں رات کو کیسے بول رہی تھی مایوں نہیں بیٹھوں گی، اور اب 12:30 بج رہے ہیں، محترمہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ صبح سے بھائی مجھ سے 2 کپ چائے کے اور 2 شرٹ پریس کروا چکے ہیں۔ ردا نے فائزہ کو اندر کمرے میں آتا دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے گھورا تھا۔ سب کو ہی پتہ تھا کہ رحیم کے یہ دونوں کام وہی کرتی آئی تھی۔ صبح صبح زرینہ بھابھی اور انعام بھائی کے سر پر بم پھوڑا ہے جناب بھتیجے نے، کہ سب کو مانتے ہی بنی ہے۔ جاؤ اب کمرے میں جا کر اپنی شکل دکھا کر آؤ میرے بھتیجے کو، صبح سے بے چین ہے، فائزہ نے مزے سے کہا تھا۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ او ہو، مطلب عید کو رخصتی پکی؟ ردا نے اٹھ کر اسے باہوں میں بھرا تھا۔ بالکل پکا کام کیا ہے میری دیوانی بھتیجی کو قابو کرنے کے لیے میرے نکمے بھتیجے نے۔ اب کہ فائزہ نے اسے شرارت سے دیکھا تھا،
اس کے چہرے پر رحیم حسن کی محبت کے انگنت رنگ بکھرے تھے۔ ہے ہائے پھوپھو، ہیر شرما رہی ہے، یہ تو انقلاب ہو گیا۔ وہ سچ میں شرم سے مر جانے کو تھی۔ مزید نہ برداشت کرتے اس نے ردا کا حصار توڑا تھا۔ پھوپھو دیکھ لیں، شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کر۔ صبح سے میری شکل نہیں دیکھی، سر جھٹک کر کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اسے دروازے پر ہی رک جانا پڑا۔ باجی جی، شادی نہیں رکستی۔ پینو ہامتی کامتی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہٹو یہاں سے، پہلے بھی تمہاری وجہ سے کم ذلیل نہیں ہوئی ہوں میں، وہ اسے گھورتی بولی۔ فائدہ اور ردا دونوں ہنسی تھیں۔ میں آپ سے تھوڑی سی زیادہ، پینو نے اپنا دکھ رویا تھا۔ لیکن باجی جی، ابھی خبر بالکل پکی ہے، رحیم بھائی نے کہا ہے وہ عید کے دن اپنی دلہن رخصت کروا کر لائیں گے، اور جی اس بار آپ مجھے جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں، بعد میں لوگ اپنی ہی باتوں سے پھر کر پینو کو ذلیل کرتے ہیں، وہ منہ بنا کر کہتی موبائل میں ویڈیو چلاتے بولی۔ ہیر نے حیرت سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ فائزہ اور ردا دائیں بائیں اس کے ساتھ سر جوڑے کھڑی ہوئیں۔ چلو بھائی، انعام میرے بیٹے کو اب اپنی بیٹی دے ہی دو۔ حسن صاحب ایک ہاتھ رحیم کے گلے میں ڈالتے انعام صاحب کو دیکھ کر بولے۔ وہ نیچے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ انعام صاحب نے آگے بڑھ کر رحیم کو گلے لگایا تھا۔ ہیر کے دل نے سپیڈ پکڑی تھی۔ یہ تو ہے ہی میرا بیٹا۔ پھر خدیجہ اور زرینہ نے باری باری اس کی پیشانی چومی تھی۔ رحیم تھوڑی بے وقوف ہے وہ، زرینہ جھلملاتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے کہہ رہی تھی۔ ہیر کی آنکھیں یک لخت پانیوں سے بھری تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل لرزا تھا۔ فائزہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا جو بھیگی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ چچی امی، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے۔ اس نے انہیں گلے لگایا تھا۔ تبھی ویڈیو ختم ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہیر کا رونا شروع۔ ہاں، تبھی دل کھول کر ڈانٹتے، وہ بامشکل کہتی ہوئی موبائل پینو کو تھماتے ہی چینکو بینکو رو دی تھی۔ ارے ارے میری جان، کیا ہوا ہیر؟ فائدہ نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا، مگر وہ مزید روتی گئی تھی۔ فائدہ سمجھ گئی تھیں ماں کو روتا دیکھ کر ہر لڑکی کی طرح ہیر انعام کا نازک سا دل بھی بھر آیا تھا۔ لڑکی رخصت ہو کر چاہے 7 سمندر پار جائے یا دیوار ملی دوسرے کمرے میں، ہر لڑکی کے احساسات رخصتی کے نام پر بدلتے ہیں اور دل سوکھے پتے کی طرح لرز جاتا ہے۔ اور یہی حال ہیر انعام کا ہوا تھا، جس کی آنکھوں اور دل میں رحیم حسن کا رات والا روپ نقش ہو گیا تھا، اور اسی باعث وہ ساری رات ہی جاگی تھی۔ ہیر، وہ تمہیں کوئی جاپان نہیں لے جا رہے، یہ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، ردا نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ اکیلے میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے پھوپھو، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ سوں سوں کرتی انجانے میں پتہ نہیں کیا بول گئی تھی۔ اپنی بات کا مطلب اسے فائزہ اور ردا کے مشترکہ کہکے نے سمجھایا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ دونوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی واش روم میں گم ہوئی تھی۔ اف ہیر، رحیم، مجال ہے جو تم کبھی سوچ کر بول لو، وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتی بولی تھی، لیکن خود سے نظریں ملتے ہی اسے اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔